بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ گزشتہ لیکچر جو ہوا تھا قرآن حکیم کی سورہ شورى آیت نمبر 36 سے جس میں خالق کائنات اللہ رب العزت جل جلالہ نے دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا اور دنیا کی نعمتوں کا فانی ہونا ارشاد فرمایا اور بہتر اور باقی رہنے والی آخرت اور باقی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید ان آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ ارشاد فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ فرمایا کہ تمہیں جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور اسی پر اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ جو ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کا کام نہیں کرتے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پچھلے لیکچر کے اندر آپ نے کبیرہ گناہوں کی مختصر سی تفصیل سماعت فرمائی تھی۔ چند کبیرہ گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ان آیات طیبات میں غور کریں جس میں خالق کائنات نے دنیا اور آخرت کا موازنہ فرمایا، دنیا کی بے وقتی اور دنیا کا فانی ہونا، ختم ہونا ارشاد فرمایا، اور اخروی نعمتوں کا ذکر فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے ان کا ذکر فرمایا۔ مراد اس سے یہ کہ اللہ رب العزت نے جنت کی صورت میں جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے تیار رکھی ہیں ان نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ان کے دوام اور ہمیشگی کو ذکر فرمایا۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کی نعمتیں جن لوگوں کے لیے ہیں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پاک کلام میں اس کو کئی مقامات پر واضح بیان فرما دیا، جس طرح کہ انہی آیات طیبات کے اندر ان علامات کو ذکر فرمایا کہ جو آخرت کی نعمتوں کے حقدار ہیں، جن کو وہ اخروی نعمتیں یعنی جنت اور اس کی نعمتیں جن کو ملیں گی، جن کو بقا ہے، جس کے اندر دوام ہے، جس کو ہمیشگی ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی، دنیا کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی، دنیا کے رشتے ختم ہو جائیں گے، دنیا کی ہر چیز ساتھ چھوڑ جائے گی، یہاں تک کہ انسان کی جو سب سے قیمتی ترین چیز ہے، متاع ہے، وہ انسان کی اپنی زندگی۔
انسان کی اپنی زندگی ہے جس کی دیکھ بھال، جس کی حفاظت انسان ہر طرح سے کرتا ہے، تو وہ زندگی بھی فانی ہے۔ تو ان آیات طیبات کے اندر واضح فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس دنیا کے اندر مگن ہو کر اس دنیا میں پڑھ کے اپنی ان اخروی نعمتوں کو بھول جاؤ، داؤ پہ لگا دو۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر پڑھ کے ہمیشگی والی نعمتوں کو داؤ پہ مت لگانا۔ یہ کئی مقامات پر واضح فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا، کھیل کود۔ کھیل تماشا کیوں قرار دیا کہ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ کہ کھیل تماشا کو کھیل بھی ہو رہا ہو یا کوئی تماشا لگا ہو تو وہ ہمیشہ تو جاری نہیں رہتا نا۔ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے کوئی تماشا لگتا ہے، کوئی مداری تماشا لگاتا ہے، اس کے بعد ختم۔ کھیل شروع ہوتا ہے، 1 دن کے لیے شروع ہوگا زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تشبیہ دی دنیا سے، فرمایا لہو و لاعب، کھیل تماشا یہ دنیا کی زندگی۔ تو جس طرح دنیا کا کھیل تماشا ہمیشہ جاری نہیں رہتا، مختصر سے وقت کے لیے شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، فرمایا یہی دنیا کی زندگی، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ پانی کے اندر، سمندر کے اندر آپ انگلی ڈالیں، انگلی باہر نکالیں، پانی کا ایک قطرہ جو ٹپکے گا، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اور آخرت والی زندگی وہ سارا سمندر کا بھی فنا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، مگر آخرت کی زندگی وہ ختم نہیں ہونے والی، اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ہمیشہ والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ والی زندگی ہے جو اللہ رب العزت مومنین کو، اہل ایمان کو، اپنے فرما برداروں کو، اپنے رسول کے فرما برداروں کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ جنت کی صورت میں، جن کو فرمایا خیروں و ابقا، کہ تمہاری دنیا اور ما فیہا، تمہاری ہر متاع سے وہ بہتر اور باقی رہنے والی، ہر چیز، ہر نعمت باقی رہنے والی ہوگی۔ اور کیسی نعمتیں ہوں گی؟ کیسی نعمتیں ہوں گی؟ اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا ایسی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی کہ جو کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرمایا ایسی نعمتیں ہیں جو انسان سوچ لے، کتنی بڑی بڑی نعمتوں کو سوچ سکتا ہے۔ انسان کی وسعت، ذہن کی جو سوچ کی وسعت کہاں تک جا سکتی ہے؟ فرمایا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی۔ آپ تصور تو کریں نا، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے سب سے بڑی۔ ہم اس سے جتنی مرضی روگردانی کریں مگر حقیقت تو ختم نہیں ہوگی نا، یہ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے۔ یہ تو مرنے والے سے پوچھے، اگر اس کو اللہ اجازت دیتا تو آگے بتاتا وہ کیا گزری ہے اس پہ، یا ان شہداء سے بندہ پوچھے کہ جن کو اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، شہید ہو گئے، اللہ نے ان کو فوراً جنت میں داخل کر دیا، وہ جنت کی کیسی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم تفکر کریں نا، سوچیں، ہم اپنے سر کو جھکائیں اور سوچیں، اس زندگی کے بارے میں سوچیں، ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے ایمان والے، ماں باپ بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، بیوی بچے بھی ہوں گے، سارے جنت کے اندر، جنتی محلات کے اندر، جنت کی نعمتوں کے اندر، تخت لگائے ہوئے، تکیہ لگائے ہوئے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے، اللہ نے قرآن میں اس کو ذکر فرمایا کئی مقامات پہ، اور حدیث کے اندر اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اور پھر وہ سب سے بڑی بات ہمیشگی جوانی والی عمر ہے، ہمیشہ والی نعمتیں، نہ غم، نہ تکلیف، نہ پریشانی، نہ دکھ، نہ کسی بات کا ڈر، نہ خوف۔ اور سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی، جنت سے بھی بڑی نعمت، ہر چیز سے بڑی نعمت اہل جنت کو یہ عطا کی جائے گی کہ خالق کائنات، جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کا دیدار اس جنت میں نصیب ہوگا۔ آج ہم تصور کریں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کی ذات کیسی ہو، کیا کیفیت ہوگی، کس کنڈیشن میں دیدار کریں گے۔ اللہ وہ باقی آنکھیں عطا فرمائے گا تو ہم اس باقی ذات کو دیکھ لیں گے۔ سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی، سب سے بڑی نعمت وہ ہوگی جو اللہ رب العزت کا جنت کے اندر دیدار ہوگا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ تو اسی
کے لیے یہ سارا مقصد ہے، یہ سارا ہمارے پروگرام کا مقصد کہ ہم ادراک کریں، ہم سوچیں، ہم اپنی اس زندگی کے لیے کچھ اپنے آپ کو یہاں پہ کوئی سوچ و فکر کر لیں، اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ لے آئیں۔ کب تک جی لیں گے؟ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس کے بعد کیا ہوگا؟ قبروں کے اندر ہوں گے۔ دنیا کی زندگی تو گزر گئی۔ ہمارے بزرگ، ہمارے باپ دادا، ہمارے والدین میں سے بعض آپ دیکھ لیں، وہ بھی تو ایک دن دنیا میں آئے تھے، اس دنیا کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی تھی، بچے تھے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، بڑھاپے میں کچھ پہلے ہی چلے گئے، کچھ بعد میں بڑھاپے کے اندر آخرکار انسان نے مرنا تو ہے۔ تو فرمایا یہ دنیا اور تمہاری مال و متاع، فرمایا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے سامان کو ہمیشگی کے لیے نہ سمجھ لینا، اور اس میں مگن ہو کے، اس میں پڑھ کے اپنی اصلی اور اخروی زندگی کو داؤ پہ نہ لگا لینا۔ کئی مقامات پر خالق کائنات اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو واضح فرمایا، کئی مثالیں ارشاد فرمائی، کہ جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا، پانی سے مثال تشبیہ دی، دنیا کی زندگی پانی کی مثال ہے، کئی جگہ پہ کھیل و کود سے تشبیہ دی۔ مقصد یہی کہ ان چیزوں کے اندر پڑھ کے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو مت بھول جانا، اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہنا، روح گردانے کی کوشش مت کرنا۔ تو واضح راستے بیان فرمائے، یہ صراط قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ان راستوں پہ چل کے تم اللہ کی نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہو۔ تو وہ علامات جو میں نے عرض کی تھی، چند کبیرہ گناہ تھے، فرمایا یہ ان کے لیے ہے اخروی نعمتیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ ان نعمتوں کے حقدار ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور بے حیائی کا کام نہیں کرتے، بے حیائی کے کام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ اب چند کبیرہ گناہ آپ نے سماعت فرمائے تھے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جس پر شریعت، کتاب و سنت میں جس کے کرنے پر وعید یعنی سزا کا ذکر کیا گیا، جس کے لیے توبہ لازم ہے، سزا کے لیے جو ثواب کو مؤخر کر دیتا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اور توبہ کی شرائط میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف آنے کا بندہ سوچے بھی نہ۔ تو ارشاد فرمایا یجتنبون، اجتناب کرتے ہیں، کبائر الاثم والفواحش، کبیرہ گناہوں سے۔ تو چند کبیرہ گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے پچھلے لیکچر کے اندر، اب مزید آگے سماعت فرمائیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں جن سے بچنا لازمی ہے ہمارے لیے، کیونکہ گناہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا، کبیرہ گناہ، تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ بڑا ہوتے جاتا ہے، بڑا ہوتے جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ بے فکری، آخرت سے غافل ہونا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف نہ آنا، یہ سیاہ دلی کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مالک ہمیں سخت دل اور سیاہ دل نہ بنانا، سخت دل اور سیاہ دل نہ بنانا، کہ انسان جب غافل دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اچھے برے کو وہ نہیں سوچتا۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، خالق کائنات نے ایک تنبیہ ارشاد فرمائی ہے، تنبیہ وارننگ بھی دی۔ آپ دیکھیں نا سورہ حشر کی آیات کے اندر، آیت نمبر 18 غالباً، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر جان یہ دیکھے کہ وہ کل آگے کے لیے کیا بھیج رہی ہے۔ اور میری وہ بات جو میں نے کہا نا کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اثر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے سزا ملتی۔ عموماً کیا ہے ہماری عمر، کیا ہے ہم بالغ ہوتے ہیں 40 سال کی عمر تک، 40 سال کی عمر میں انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، اور یہی فرمایا نا کہ یہ عمر ہوتی ہے انسان اگر 40 سال سے پہلے لوٹ آئے، راہ ہدایت کی طرف آ جائے فابیا، ورنہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ 40 کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے انسان کا ہدایت کی طرف ہونا۔ اللہ جسے لے آئے، اللہ قادر ہے اس بات، اللہ بعض بزرگوں کو بھی ہدایت عطا فرماتا ہے، مگر عموماً آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہوتا کیا ہے،
40 سے اوپر کی 60 70 بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ قبروں میں ان کی ٹانگیں چلے گی، لیکن اس کے باوجود وہ راہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، وہی معمولات ہوں گے، وہی کام کریں گے، نماز کا بولیں گے تب بھی آگے سے گالیاں دیں گے، پتہ بھی ہے کہ آگے جناب، لیکن پھر وہ امیدیں، تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اسی سورہ حشر کے اندر ذکر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، فرمایا ان لوگوں جیسے مت ہو جانا جو رب کو بھول بیٹھے، رب کو بھول بیٹھے، جنہوں نے رب کو بلا دیا، رب کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو اپنی جانیں بلا دی، اللہ نے انہیں خود فراموش بنا دیا۔ مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھائی اور برائی کا احساس ہی چھین لیا۔ خود فراموش ہوتا ہے نا بندہ جسے ہوش نہیں ہوتی اپنی، جو نہ اپنا اچھا سمجھتا نہ برے کو سمجھتا۔ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ پھر بندہ گناہ بھی کرتا ہے، برائی بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ دل سیاہ ہو جاتی ہے۔ یہی جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا نا، ایک نقطہ لگتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آتا، تو پھر نقطہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ توفیق بھی چھین لیتا ہے کہ کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو۔ اللہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ایسا بندہ میری بارگاہ میں آئے، جس پہ وہ کرم کر دے اس کی مشیت۔ مگر ایک عام اصول بیان کر رہا ہوں کہ رب کو بھولنے والوں کی سزا کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا، اور فرمایا اولئک هم الفاسقون، فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں جو رب کو بھول جاتے ہیں، اللہ انہیں خود فراموش بنا دیتا ہے، اللہ انہیں اپنی جانیں بلا دیتا ہے۔ تو واضح فرمایا وہ جو اجتناب کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے۔ اب چند کبیرہ گناہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں، پچھلے لیکچر میں آپ نے چند کبیرہ گناہ سماعت فرمائے تھے، اب آگے سماعت کیجئے۔ ایک کبیرہ گناہ یہ ہے خواہش نفس کی پیروی کرنا، خواہش نفس کی، یعنی جو بندے کا نفس کے نا بندے کو وہ اس کے پیچھے چل پڑنا۔ اب خواہش نفس کیا ہے؟ نفس کا تقاضا، نفس وہ جو ہے نا، نفس کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ جس سے اس کو لذت ملتی ہے۔ ایک ہوتا ہے نا وہ خالق کائنات اللہ رب العزت نے جو وہ عباد الرحمن میں آپ نے سماعت فرمایا تھا نا ان صفات کے اندر، کہ اللہ رب العزت ان کو فرمائے گا کہ تمہارے یہ صبر کی وجہ سے، کہ جو تم نے دنیا میں صبر کیا، کہ ایک شاید دوسرے مقام پر یہ فرمایا، تو ان صبر کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ نعمتیں ملی۔ تو وہ ایک صبر یہ بھی ہے، میں نے صبر کی اقسام عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ گناہوں، وہ جو نفس کا تقاضا ہوتا ہے نا شہوت کا، اس تقاضے کو، نفس کے تقاضے کو روک لینا، صبر کرنا، یہ بھی ایک صبر ہوتا ہے۔ خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، تو خواہش نفس کی پیروی بڑی خطرناک ہے کہ انسان کو نفس جو کہے انسان اس کی مانتا جائے، جس گناہ کا کہے۔ معمولی باتوں کے اندر تو آپ دیکھ لیں نا، کوئی بندے کو گالی دیتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نفس کہتا ہے اس کو ڈبل گالی دو، اس کو مارو بھی، دل میں کینہ بھی رکھ لیتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے نقصان پہنچانے کی۔ تو یہ خواہش نفس ہے نا۔ پھر نفس کہتا ہے فلاں گناہ، جس طرح آج گناہوں کے ذرائع جو ہے نا بہت زیادہ ہو چکے ہیں، بہت زیادہ ذرائع، ایک ہاتھ کے اندر جناب گناہوں کا انبار ہے، ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی، گناہوں کے انبار، ذرائع بہت زیادہ ہو چکے۔ تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں خواہش نفس کس کس کا تقاضا کرتے ہیں، تو خالق کائنات نے اسی خواہش نفس کو، اسی شہوت، اسی خواہش نفس کو قرآن حکیم میں بار بار ذکر فرمایا قد افلح من زکا، فرمایا فلاح اس نے پائی جس نے اپنی تطہیر پاکیزہ کیا اپنے آپ۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جس نے فلاح اس نے پائی جس نے اپنی تطہیر کی، اپنے آپ کو صاف و ستھرا کیا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، کہ جس نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیا اس نے فلاح پائی، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا نا، ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو خواہش سے روکا، یہ جو نا خواہش نفس سے روکا اپنی نفس کو، ارشاد فرمایا، اور
جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا، خواہش نفس سے روکا، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی کرنا، جو نفس کہہ دے بس اسی کے پیچھے چل پڑنا، اللہ رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دینا۔ تو زندگی کے ہر معاملے کے اندر ایک بندہ مومن کے لیے کیا لائق ہے کہ ایک بندہ مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اپنے دین سے تعلیم لے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں وہ چلے، وہ بندہ مومن ہے۔ یہ ایمان یا کامل مومن ہونا نہیں ہے کہ نفس نے جب کہا اس کی مان لی، جو نفس کو اچھا لگے اس کو لے لیا، جو نفس کو برا لگے اس کو چھوڑ دیا، جو نفس پہ دشوار ہو دین کے معاملے میں اس کو چھوڑ دیا، جو آسان لگے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسی کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا خواہش نفس کی پیروی کرنا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح مکر اور سازش کرنا، مکر کرنا مکاری کا کام، سازش کرنا کسی کے خلاف، مسلمان بھائی کے خلاف، فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو دو چار بیٹھ کے کہنا کہ ہم فلاں کے خلاف ایسا کرنا ہے، فلاں کو کس طرح نیچا دکھائیں، کیا کریں، دشمن ہے یہ ہے وہ۔ ہم مسلمانوں نے آپس میں دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، تو پھر وہ سازشیں بنتی ہیں، پروگرام بنتے ہیں کیسے اس کو نیچا دکھانا ہے، کیسے نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ مکر کرنا اور سازش کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح حق سے عناد رکھنا، حق بات سے عناد رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ، اور دوسرا مسلمان سے بدگمانی رکھنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ بدگمانی ہوتی ہے نا، فلاں ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ عموماً ہم کہتے ہیں جناب یار یہ بندہ کوئی دوسرا ذکر کرے گا ہمارے سامنے کہ یہ نہیں یار وہ تو ایسا ہے، یعنی بدگمانی رکھنا، بری سوچ رکھنا اس کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر کہ فلاں ہے ہی ایسا۔ اللہ کے مسلمان سے اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، اور یہی مسلمان کا وتیرہ ہے کہ وہ مسلمان سے اچھا گمان رکھے۔ اور اسی طرح خواہش نفس کے خلاف حق کو قبول نہ کرنا، خواہش نفس کے خلاف حق بات کو قبول نہ کرنا یہ بھی کبیرہ ہے۔ حق بات بیان کی لیکن نفس کہتے ہیں نہیں یہ گراں گزرتی ہے مجھ پہ، اس کو قبول نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح گناہ پہ خوش ہونا، گناہ کیا اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ گناہ کرتا ہے نا بندہ، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ محفل کے اندر اس گناہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عموماً دیکھ لیں ہماری زندگی کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے، یا کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، یا کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے، یا کوئی کسی کو کسی بھی طرح نیچا دکھاتا ہے، یا کسی کو مارتا ہے، تو پھر ان گناہوں کا ذکر اپنے دوست احباب کی مجلس میں کیا جاتا ہے اور اس پہ خوش ہوا جاتا ہے۔ تو گناہ کر کے اس پہ خوشی کا اظہار کرنا، فی زمانہ بات بڑی کھلی سی بات آپ سے کیا کروں کہ بعض گناہ ایسے ہیں، گناہ کبیرہ بندہ وہ گناہ کر کے نا فی زمانہ، جس طرح ہماری نوجوان نسل کا وتیرہ یا جو کچھ اب چل رہا ہے ذرائع گناہ کے، یا زنا کر کے یا بے حیائی کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں یار فلاں کو میں نے زیر کر لیا، فلاں کو میں نے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنی قبر میں جہنم کا گڑھا کھود دے گا۔ تو گناہ کر کے خوش ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح عبادات پر تحسین کی خواہش کرنا، یہ خواہش کرنا کہ میں نماز پڑھتا ہوں میری جناب تعریف کرے، کوئی دوسرا تعریف کرے یار یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑی قرآن حکیم تلاوت کرنے والا ہے، یہ بڑا صدقہ و خیرات دیتا ہے۔ جس طرح فی زمانہ روٹین چل پڑی ہے، کوئی نیکی کا کام بھی کرو تو سوشل میڈیا پہ ڈال دو کہ فلاں جناب فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا۔ ہاں بعض کام ایسے ہیں عوامی کہ جن کو دکھانے کے، دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، جس کو ضرورت حاجت ہو آ کے لے جائے، یا جس طرح بعض پروگرام لگتے ہیں، جس طرح یہ اپنے بعض ایسے ہاسپٹل ہے یا بعض گروپ ہیں کہ جو علاج کے لیے یا آنکھوں کے آپریشن کے لیے جس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو پھر وہ اشتہار دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی بھی نیکی کا کام کر کے یہ خواہش کرنا کہ لوگ میری جناب تعریف کریں، تحسین کریں، کہ کہیں کہ بڑا اچھا اس نے کیا،
کوئی بیان کرتا ہے عالم دین، کوئی تلاوت کرتا ہے قاری قرآن، تو جناب وہ یہ خواہش رکھنا کہ یار لوگ میری تحسین کریں کہ بڑا اچھا بیان کرنے والا ہے، بڑی اچھی تلاوت کرنے والا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایسا معاملہ جو ہے نا وہ اجر و ثواب کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت اور آخرت کو بھول جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی ذات کو بھول جانا، ظاہر ہے اللہ کی ذات کو بھولے گا تو وہ سارے معاملات ہی چھوڑ دے گا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ دین، نہ کچھ۔ اور آخرت والے دن کو بھی بھول جانا۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان کے لیے یہ لازمی جز ہے جو آخرت پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو۔ آپ دیکھیں نا شروع کی آیات الف لام میم ذالک الکتاب سے جو شروع ہو رہی ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اہل ایمان وہ ہیں، متقی وہ ہیں۔ تو آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروریات دین میں سے یہ بات ہے۔ تو جو بندہ اللہ اور آخرت کو بھول جاتا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور بعض اوقات ایسی کنڈیشن ہوتی ہے پھر اللہ رب العزت اسے ایمان کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں نا انسان، ایمان جو ہے، ایمان جڑ ہے اور نیک اعمال اس کی شاخیں، ایمان لازم ہے، جڑیں ہوں گی تو درخت ہوگا، لیکن اگر جڑیں نیچے موجود ہیں، اوپر شاخیں جو ہیں سرسبز، وہ جناب سوکھنا شروع ہو جائیں، ختم ہو جائے، تو آہستہ آہستہ جڑ بھی ختم ہو جائے۔ تو ایمان کو تقویت دینے والی جو چیزیں نا وہ نیک اعمال ہیں، وہ اعمال ہیں جنہیں ضروریات دین میں سے کہا گیا، اللہ رسول کی جو اطاعت ہے، جو ایمان کو پختہ کرتے ہیں، ایمان کو تقویت دیتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ بے عملی کی زندگی بسر کرتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی روگردانی والی زندگی بسر کرتا رہتا ہے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں نا خدشہ ایسے بندے کا وقت موت ایمان ہی نہ چھین لیا جائے، اللہ اس کو ایمان پہ موت ہی نہ دے، یاذ باللہ۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ایسی بات جب کرتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو آخرت تو تباہ، انجام تو پھر کافروں کے ساتھ ہونا ہے۔ تو ایمان کی جب بات آتی تھی، اللہ کی خفیہ تدبیر کی جب بات آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کو تقویت دینے والے جو اعمال ہیں نا وہ یہی اللہ رسول کی اطاعت اور گناہوں سے بچنا ہے، کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح کبیرہ گناہ اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا اور معصیت پر تعاون کرنا، اپنے نفس کے لیے غصہ کرنا، نفس کو جو بات ناگراں گزری اس کے لیے وہ غصے میں آ جانا، جس کی پہلی تشریح میں نے تھوڑی کر دی۔ اور اسی کے ساتھ معصیت یعنی گناہ والے جو کام ہیں ان میں تعاون کرنا، برائی کے کام پہ تعاون کرنا، ساتھ دینا۔ ارشاد فرمایا نا نیکی اور بر کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو، قرآن کا حکم ہے واضح۔ اور ہم دیکھ لیں، ہم اس معاملے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ برائی کے کتنے اسباب ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ خود ہم انفرادی حیثیت سے لے کے اجتماعی معاملات تک دیکھیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں جناب ہم مسلمان ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور معصیت ہوتی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ جناب معصیت والے جتنے بھی کام ہیں، دوست ہے، دوست کی خاطر دوسرے سے لڑ رہا ہے، دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، یہ متعاون کرنا ہے اس پہ۔ دوست معاملہ کسی اور کا ہے لیکن دوستی کے چکر میں پڑ کے بندہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے، کسی پہ تشدد کر رہا ہے، کسی کا حق چھین کے دوست کو دے رہا ہے، یہ معصیت پہ تعاون کر رہا ہے۔ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو دوستی کے ناطے جناب اس ظلم میں شریک ہو رہا ہے کہ میرا دوست ہے جناب، تو یہ معصیت پہ تعاون کرنا ہے۔ کوئی کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کی زمین غصب کرتا ہے تو وہ معصیت، اس کے ساتھ تعاون کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا معصیت میں تعاون کرنے والا ہے۔ اسی طرح دیکھ لیں ہمارے معاشرتی جو مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ ہوگی، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، تو جو تعاون کرتے ہیں اس کے اندر یہ گناہ کے کام ہیں۔ شریعت اپنی جگہ موجود ہے، وہ اٹل ہے، وہ بدل نہیں سکتی۔ اللہ کا قرآن تو نہیں بدل سکتا نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کو تو کوئی تبدیل کرنے والا ہی نہیں، نہ کر سکتا، نہ کسی کی جرت ہے، وہ تو اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے نا۔ گناہ گناہ ہے، ثواب ثواب ہے، نیکی نیکی۔
تو فرمایا معصیت پر بھی تعاون کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا اور گناہوں میں مشغول رہنا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا کہ کوئی نہیں ہے، گناہ کر دیں جناب، بے خوف ہونے کا اسی وجہ سے بندہ ہوتا ہے نا، دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ کرنا جناب، پھر اس اللہ کے عذاب سے کہ مجھے کیوں نہیں ہے، پرواہ ہی نہ کرنا کہ مجھے اس پہ سزا بھی ملے گی۔ آپ دیکھیں نا، دنیا کی مثال لے لینا، اگر بیٹا نافرمانی والا کام کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے تو ڈر ہوتا ہے نا، باپ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ اسکول کالج یا کسی یونیورسٹی کی جناب رولز کی خلاف ورزی کی جائے، پتہ چل جائے انتظامیہ کو، تو ڈرتا ہے نا کیا ہوگا، ہو سکتا ہے جہاں سے برخاست کر دیا جاؤ۔ تو ایک اولاد والدین کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کر سکتی، ڈرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یعنی اتنا خوف رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات وہ تو خالق کائنات ہے نا، جس نے پیدا کیا، جس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، اب اس سے بے خوف ہو جانا، پھر اس کی نافرمانی کرنا اور بے خوف ہو جانا، گناہوں میں مشغول رہنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح فرمایا یہ بھی کبیرہ گناہ اللہ سے بدگمانی رکھنا، اللہ سے بدگمانی رکھنا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسے جناب میرے ساتھ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اللہ سے اچھا گمان، حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ مومن کی علامت ہے کہ اللہ کی یہ بالکل ہی بدگمانی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جناب بری سوچ یا ایسی سوچ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات میرے ساتھ برا کرے گی یا میرے ساتھ برا کرتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں حسن ظن، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی کہ مومن کی جو میں نے علامت بتائی تھی نا کہ ایمان والا خوف اور رجا کے درمیان رہتے ہیں، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو۔ تو بدگمانی رکھنا کسی بھی معاملے کے اندر، اللہ رب العزت سے بدگمانی رکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح علم کو چھپانا، کہ وہ صاحب علم کوئی بھی ہو، مسلمانوں کو جس کے علم سے فائدہ ہوتا ہو، اس علم کو چھپانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح علم پر عمل نہ کرنا، جو اہل علم ہے، جو جانتا ہے۔ اب اہل علم کے ہیں، اس کے مختلف مدارج ہیں۔ اب ایک بندہ ہے نا، وہ جانتا ہے نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس کو علم ہے نا اس کا، تو اگر پڑھے گا اپنے علم پہ عمل کرے گا، نہیں پڑھے گا تو اپنے علم پہ عمل نہیں کرے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہے فلاں گالی دینا گناہ ہے، فلاں کام گناہ ہے، فلاں کام ثواب ہے، گناہ کا کام کرے گا، بچے گا اگر گناہ سے تو اپنے علم پر عمل کرے گا، نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے علم پہ عمل نہیں کرنے والا۔ اسی طرح اہل علم اوپر تک چلے جائیں، جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں، ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والوں کو بتایا، ایمان والوں وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، دوسروں کو کہنا اور خود عمل نہ کرنا۔ تو عمل بھی لازم، جس طرح میں نے کہا نا، علم اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ خالی علم اور عمل نہ ہو تو بندہ تب بھی گمراہ ہو جاتا ہے، خالی عمل ہو اور علم نہ ہو تو تب بھی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ علم و عمل یہ لازم و ملزوم ہے۔ انشاءاللہ بقیہ انشاءاللہ اسی معاملے میں لیکچر جو ہوگا انشاءاللہ اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس کے اندر بقیہ معاملات جو باقی یہ جو اگلے والے جو کبیرہ گناہ ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ وقت کم ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کی کائنات جو سنا یا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔